اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بیمار ہیں یا گھر میں کوئی فرد کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، ڈاکٹر حکیم طبیب آپ سے عاجز آ چکے ہیں، تو آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کریں گے۔ اگر آپ کی موت کا وقت قریب نہ ہوا تو آپ جس بھی بیماری میں مبتلا ہوں گے، چاہے وہ بیماری کینسر کی ہو، چاہے وہ بیماری یرکان کی ہو، چاہے وہ بیماری شوگر کی ہو، یا پھر اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی لا علاج بیماری ہو، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ دوستو، اللہ رب العزت کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ جب بندہ پورے یقین کے ساتھ اس کلام کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ضرور فائدے سے نوازتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، بیماری کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ بعض بیماریاں ہماری اپنی وجہ سے لگتی ہیں، بعض اوقات انسان قدرتی طور پر کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بعض بیماریاں جادو کے ذریعے بھی لگائی جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں، یہ وظیفہ پڑھیں، میرے اللہ نے چاہا تو ہر طرح کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اب عمل کیا ہے، عمل آپ نے پڑھنا کیسے ہے، عمل پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، آپ نے صبح 7 کھجوریں لینی ہیں۔ اب اگر آپ کو اجوا کھجوریں مل جائیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر مدینے کی اجوا کھجوریں مل جائیں پھر تو بہت ہی زبردست بات ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ 7 کھجوریں لے کر تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ مریض اگر خود یہ عمل کر سکتا ہے تو وہ خود یہ عمل کرے، اور اگر مریض خود یہ عمل نہیں کر سکتا تو اس کے لیے اس کا کوئی عزیز یعنی کہ گھر کا کوئی بھی فرد اس کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر ان 7 کھجوروں کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور یہ ایک بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ کوشش کرے کہ کم از کم 3 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے، اور وہ بھی درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طریقے سے بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے۔ اب جب آپ 100 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سورہ یاسین کی ایک بڑی ہی پیاری آیت ہے، سلام قول من رب الرحیم، سلام قول من رب الرحیم، اس آیت مبارکہ کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب جب آپ 100 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا ہی پیارا نام ہے یا سلام، اس نام کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو 7 کھجوریں آپ نے اپنے سامنے رکھی ہوں گی ان کھجوروں پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اب ان کھجوروں کو آپ نے مریض کو صبح نہار منہ کھلانا ہے۔ ایک تو طریقہ کار یہ ہو گیا۔ اب دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ مریض اتنا زیادہ بیمار ہے کہ وہ کھجوریں نہیں کھا سکتا، تو پھر عمل کس طریقے سے کیا جائے؟ تو پھر آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پانی کے گلاس پر پڑھنا ہے۔ تھوڑا سا پانی لے لیں، جتنا پانی مریض آسانی سے پی سکے، گلاس میں وہ پانی ڈال کر اس گلاس کو اپنے سامنے رکھ لیں، یا کسی بھی برتن میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس پانی کو اپنے سامنے رکھ لے، اور اسی طریقہ کار سے اول آخر 3 مرتبہ
درود پاک اور درمیان میں 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 100 مرتبہ سلام قول من رب الرحیم اور 100 مرتبہ یا سلام پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی آپ مریض کو پلا دیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور عمل کرنا ہے۔ آپ جب بھی مریض کو دوائی کھلانے لگیں یا مریض خود دوائی کھانے لگے تو آپ نے پہلے 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے بما بسم اللہ، یعنی کہ ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ آپ نے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے اور دوائی پر دم کر کے پھر وہ دوائی آپ نے مریض کو کھلانی ہے۔ اب اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 21 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ دیکھیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مریض بالکل صحت یاب ہو جائے، اس کے جسم سے بیماری ختم ہو جائے، تو پھر آپ کو تھوڑی سی محنت تو کرنا پڑے گی۔ اور ویسے بھی گھر میں کوئی فرد کسی بیماری میں مبتلا ہو، وہ فرد تو بیماری کی تکلیف برداشت کرتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ گھر کے دوسرے افراد بھی بڑی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، ان سے بیماری کی وجہ سے مریض کی اس حالت کو دیکھا نہیں جاتا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، صرف 21 دن کا عمل ہے۔ آپ 21 دن یہ عمل، یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو لگے کہ ابھی بھی بیماری جسم کے اندر باقی ہے، بیماری کے اثرات باقی ہیں، تو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ مزید 7 دن اور پڑھ لیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، اگر آپ کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مریض کو ضرور صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا، اور جیسی بھی بیماری ہوگی، بیماری جسم کے ریشے ریشے سے ختم ہو جائے گی۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور چھوٹا سا عمل کرنا ہے، اور وہ عمل ہے صدقے کا عمل، یعنی کہ 21 دن آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، جو ترتیب میں نے بتلائی اس ترتیب سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے روزانہ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ بھی دینا ہے۔ جتنا آپ صدقہ دے سکتے ہیں، آپ اتنا صدقہ روزانہ ضرور دیں۔ پیسوں کا صدقہ دینا چاہیں تو پیسوں کا صدقہ دے سکتے ہیں، پیسوں کے علاوہ کسی اور چیز کا صدقہ دینا چاہیں تو کسی اور چیز کا صدقہ بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ صدقہ ہر بلا کو ٹالتا ہے، اور بیماری کے خاتمے کے لیے صدقہ سب سے بڑا عمل ہے۔ تو آپ نے اس عمل کے ساتھ ساتھ صدقے کا عمل بھی ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنا اس صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔